محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله مولانا العظيم. کسی آدمی کو کوئی کام سونپا جائے اور اس کے لیے ٹائم لمٹ دی جائے کہ اتنی منٹ میں تم کو یہ کام پورا کرنا. تو جب ٹائم شروع ہوتا ہے اور آخری منٹیں قریب میں آتی ہے تو آدمی گھڑی دیکھتا ہے جب تو مجھے اتنی ہی منٹ باقی ہے اور کام پورا کرنا ہے. تو سب چیزوں کی طرف سے دھیان ہٹا کر کے جو کام اس کو سونپا گیا ہے اس کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے. پورا رمضان ہم کو اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا. کام یہ سونپا گیا تھا کہ ایک تو اپنی مغفرت کروا لو, دوسرا کام یہ سونپا گیا تھا کہ اپنے لیے جنت مانگ لو, تیسرا کام یہ سونپا گیا تھا کہ جہنم کی آگ سے نجات مانگ لو, چوتھا کام یہ سونپا گیا تھا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھ لو, پانچواں کام یہ سونپا گیا تھا قرآن کو خوب تلاوت کر لو. اتنے سارے بڑے بڑے ٹارگیٹ دیے گئے تھے اور 29 دن کا پورا رمضان کا مہینہ دیا گیا تھا. اب اس میں سے 19 دن تقریباً نکل گئے اور رمضان کے آخری تھوڑے سے دن باقی رہ گئے اور کام بہت بڑا ابھی تک باقی ہے. تو ہوشیار آدمی وہی ہوتا ہے کہ اس کو اپنے بڑے بڑے ٹارگیٹ اور کام پورے کرنے ہیں. کام کا جو سمے اور وقت دیا گیا اس کی ایک ایک منٹ, اس کا ایک ایک کلاک, اس کی ایک ایک رات, اس کا ایک ایک دن پوری محنت سے کام میں لگ جائے تاکہ اپنا ٹارگیٹ آسانی سے پورا ہو جائے. رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام پورا کرنے پر فائدہ بھی بتایا گیا اور کام پورا نہیں ہوا تو سزا کی دھمکی بھی دی گئی. دونوں چیز موجود ہے. حدیث پاک میں آتا ہے
مسجد نبوی جتنی مبارک جگہ اور مسجد نبوی کا مبارک منبر اور تمام فرشتوں کا سردار جبرائیل بددعا کر رہا ہے، اور تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بددعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ مبارک جگہ پر، مبارک مسجد میں مبارک فرشتہ بددعا کرے اور مبارک نبی آمین کہے، اور یوں کہے کہ رمضان کا مہینہ پورا ہو جائے، لیکن اگر انسان کی مغفرت نہیں ہوئی تو اس انسان کے لیے ہلاکت اور بربادی۔ یہ سمجھی والی بات کہی گئی کہ تم کو جو کام سونپا گیا تھا وہ کام اگر تم نے نہیں پورا کیا اور ٹائم پورا ہو گیا تو یہ تمہارے لیے خطرناک جو ہے دھمکی ہے۔ اور خوشخبری بھی سنائی گئی کہ اگر تم نے کام پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت ہے، مغفرت ہے، جہنم کی آگ سے حفاظت ہے، یہ وعدہ اور خوشخبری بھی اللہ کی طرف سے سنائی گئی۔ تو اب یہ رمضان کا 19واں روزہ اور اس کے بعد سامنے تیسرا عشرہ کھڑا ہوا ہے، یہ ہم کو یاد دلا رہا ہے کہ بس اس سال کا رمضان پورا ہونے ہی والا ہے، اور جو بڑے بڑے کام تم کو سونپے گئے وہ پورا کرنا باقی ہے، لہذا باقی دنوں میں باقی راتوں میں کام میں لگ جاؤ۔ اور بڑی بات تو یہ ہے کہ اس تیسرے عشرے کے اندر شب قدر ہوتی ہے، لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر کے اندر کوئی آدمی ایک رات عبادت کرے تو اس کو 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دے۔ اور خدا کی شان بڑی نرالی ہے کہ وہ ایک رات کون سی وہ اللہ نے چھپا دی کہ بندو 10 رات میں محنت کرو، 10 رات میں تلاش کرو، اور تلاش کر کے بڑی رات کی عبادت کو حاصل کر لو۔ یہ اللہ کی طرف سے بندوں کو ایک چیلنج دیا گیا کہ تم تلاش کر لو، ڈھونڈ لو بڑی رات کو، اور اس بڑی رات کے اندر جو ہے عبادت کر لو۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ایک برکت والی رات میں اللہ نے قرآن کو اتارا، اور وہ ہے برکت والی رات شب قدر کی رات۔ اور وہ رات اللہ تعالیٰ نے چھپا دی کہ وہ کب ہوا کرتی ہے۔ خاص طور پر حدیث میں آتا ہے کہ تیسرے عشرے کے اندر وہ رات ہوتی ہے، کوئی بھی رات، اور اس رات کے اندر بندہ جو دعا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ جبرائیل امین اتر کے آتے ہیں، عبادت کرنے والوں کی ملاقات کرتے ہیں، ان کو گلے لگاتے ہیں، اور جبرائیل کی ملاقات کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو دعا کے اندر رونا آوے، دل نرم پڑ جاوے، دل میں خدا کا ڈر پیدا ہو جائے۔ یہ جبرائیل امین کی ملاقات کی نشانی ہے۔ تو اب یہ تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ حضرت علامہ رفیق صاحب کے جلال آباد میں شیخ الحدیث تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے عالم تھے،
ہمارے علاقے میں کبھی کبھی جلسوں میں تشریف لاتے تھے. وہ ایک مرتبہ پاکستان گئے تو انہوں نے اپنی ایک عجیب کارگزاری سنائی. وہاں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت مولانا عبد المعبود صاحب. ان کی ملاقات کرنے کے لیے گئے. ان کے بارے میں مشہور تھا اور صحیح بات تھی کہ وہ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. حالانکہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی وہ تو 1857 کی لڑائی کے موقع پر تھانہ بھون اور شاملی میں انگریزوں کے سامنے لڑے تھے. 1857 میں ان کے یہ خلیفہ تھے. تو اندازہ لگاؤ کہ کتنی لمبی عمر ہوگی. اللہ نے ان کو 165 سال کی عمر عطا فرمائی. ابھی انتقال ہوا کچھ سال ہوئے. تو ان کی ملاقات کے لیے گئے. وہ جنگل میں کھیت میں رہتے تھے, شہر میں نہیں رہتے تھے. ڈھونڈتے کسی کے ساتھ کھیت میں پہنچے تو کھیت میں ایک مکان بنا ہوا کچا. گھر میں جا کے سلام کیا. 2-3 بڈھے بیٹھے ہوئے تھے, بہت سفید اور ایک دم کمزور. تو سمجھے کہ ان 2-3 میں سے کوئی ایک حضرت ہوں گے. ملاقات کی تو تھوڑی دیر میں اس میں سے ایک بڈھا بولا کہ آپ ابا کی ملاقات کے لیے آئے. یہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ اتنے بڈھے تھے, ان کے ابا کیسے ہوں گے. تو کہا کہ ابا جی حضرت مولانا عبد المعبود صاحب کو ملنے آئے. تو کہا ہاں ان کو ملنے آئے. تو رک جاؤ, وہ کھیتی میں کام کر رہے ہیں, ان کو ہم اطلاع دیتے ہیں. تو خبر دی کسی کے ذریعے. وہ آئے مٹی جھاڑتے ہوئے اور آ کر کے ان دونوں بڈھوں کو ایک کرسی سے اٹھا کر ادھر ادھر کہیں بٹھایا, ان کو پانی پلایا اور اس کے بعد بتلایا اس آنے والے وہی حضرت مولانا عبد المعبود صاحب تھے کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. ایک کی عمر 95 سال, ایک کی عمر 57 سال. اور اس وقت حضرت مولانا عبد المعبود صاحب کی عمر 150 سال ہو رہی تھی. اور اس وقت کے اوپر ان کی 4تھی شادی ہوئی تھی. اور 4تھی شادی اپنی 89 کی عمر کی لڑکی سے ان کی 4تھی شادی ہوئی تھی. وہاں بیٹھے, ملاقات ہوئی, دعائیں دی. پوچھا نکلتے ہوئے کہ حضرت اللہ نے آپ کو اتنی لمبی عمر عطا فرمائی, 150 سال کی عمر میں چل رہے ہو اور تندرستی ماشاءاللہ, خود کھیتی میں کام کرتے ہو. تو انہوں نے جواب میں یوں کہا کہ میں اپنی جوانی کے اندر رمضان کے تیسرے عشرے میں ہر رات میں عبادت کرتا تھا, شب قدر کو تلاش کرتا تھا اور روزانہ اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ کو مجھے تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما. تو کہا کوئی شب قدر مجھے لگ گئی اور میری وہ دعا اللہ نے قبول فرما لی اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے 150 سال کی عمر عطا فرمائی, اور وہ بھی تندرستی کے ساتھ. اس کے بعد اور مزید 15 سال وہ زندہ رہے. تقریباً 165 سال کی عمر میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ حضرت مولانا عبد المعبود صاحب کا انتقال ہوا. تو یہ شب قدر کی عبادت اتنی بڑی چیز ہے کہ اس میں انسان اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. اس لیے یہ جو تیسرا مبارک عشرہ شروع ہو رہا ہے, اس کی ایک ایک رات اور ایک ایک دن ہم کو بہت قیمتی اور غنیمت سمجھنا چاہیے. یوں سوچ لے گے آدمی کہ ہم نے ماشاءاللہ بہت جو ہے آرام میں, راحت میں, کھانے میں, پینے میں, گھومنے میں, پھرنے میں, مجلس بازی میں, بات چیت میں بہت راتیں گزار دی. اب یہ 10 راتیں
میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں گزاروں گا، یہ طے کر لے آگے، تو ضرور اس کو شب قدر کی عبادت سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لنگی فٹ باندھ لیتے تھے۔ لنگی فٹ باندھنے کا ایک میننگ یہ لکھا ہے کہ رمضان کے تیسرے عشرے میں حضور اپنی بیویوں کے پاس بھی تشریف نہیں لے جاتے تھے اور خود بھی رات میں جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی رات کے اندر جگاتے تھے کہ جاگو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس لیے یہ تیسرا عشرہ اب شروع ہو رہا ہے، ہم لوگ اس کی بہت قدر کریں، بہت قدر کریں اور اس کی راتوں کو عبادت کے اندر لگانے کی پوری محنت اور کوشش کریں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون سی رات شب قدر ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ جانتے کون سی رات شب قدر ہوا کرتی ہے۔ فضائل اعمال میں حضرت نے بہت سی نشانیاں لکھی، اس میں سے بہت ساری نشانیاں تو کشف سے تعلق رکھتی، بعض نشانیاں ظاہر میں پتہ بھی چلتی ہے۔ اس بڑی رات میں پوری رات کتے ہی بھونکتے اور دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں وہ بھی اس رات میں سجدے میں گر جاتے ہیں، لیکن یہ ہر ایک کو نظر نہیں آتا، اور دریاؤں کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس پر ایک بلین تجربہ ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے ایک ساتھی کو پیش آیا ہے۔ وہاں لندن میں بروچ ضلع کے وہالو کے ایک مولانا موسیٰ صاحب رہتے ہیں، ہمارے یہاں ڈاکٹر میں پڑے ہوئے۔ انگلینڈ جانے سے پہلے وہ دمن کے اندر ایک مسجد میں، کھاریواڑ کی مسجد میں امام تھے۔ تقریباً 30-35 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک دن انہوں نے عشاء کے بعد بیان میں لوگوں کو کہا کہ دیکھو آج تعلیم میں یہ بات آ رہی کہ بڑی رات میں شب قدر میں دریا کا پانی کھارا ہو جاتا ہے، تو نوجوان لوگوں کو ایسی چیزیں ڈھونڈنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو نوجوان لوگوں نے ٹیم بنا لی کہ روزانہ رات کو تراویح کے بعد اپنے لیے تو دریا سامنے ہے، دریا پر جانے کا اور پانی چکھنے کا۔ تو غالباً 23ویں رات کی یا 25ویں رات کی دریا پر گئے تو واقعی دریا کا پانی ان نوجوانوں کو میٹھا لگا، اور اس میں سے ایک ساتھی انہوں نے خود یہ قصہ مجھے سنایا کہ وہ جانے والے نوجوانوں میں میں بھی تھا، میں نے خود چکھا پانی میٹھا تھا۔ تو آ کر کے پہلے سیدھے امام صاحب کے گھر گئے، امام صاحب تراویح وغیرہ سے فارغ ہو کے اسی وقت سوئے تھے۔ امام صاحب اٹھو، آپ نے آج اس دن تعلیم میں کہا تھا تو آج ہم نے دریا کا پانی چکھا، میٹھا پانی ہے، چلو۔ تو امام صاحب کو بھی اسکوٹر پر بٹھا کے دریا پہ لے گئے تو پانی میٹھا تھا۔ تو یہ آئے اور پورے محلے میں گھر گھر لوگوں کو کھٹکھٹایا، آج بڑی رات سے اٹھو عبادت کرو، بڑی رات سے اٹھو عبادت کرو، سب کو جگایا اور سب کو عبادت میں لگا دیا۔ آدھی رات کے بعد پوری مسجد بھر گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی پتہ چلتا ہے اور کبھی جو ہے انسان کو ظاہر میں کچھ پتہ چلتا نہیں۔ اس لیے ہم بندوں کو تو اللہ کی رحمت کو تلاش کرنا ہے، خدا کی رحمت کو ڈھونڈنا ہے، اور اس کا آسان طریقہ کہ آئندہ کل سے آخری عشرے کی راتیں شروع ہو رہی ہے۔ 10 رات یا 9 رات جاگنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تراویح وغیرہ سے فارغ ہو کر گھر میں کھانا کھا کر کے پھر آدمی تلاوت میں لگ جائے، تسبیح پڑھنے لگ جائے، دعا میں لگ جائے، اور پھر جو ہے تہجد میں مشغول ہو اور فجر کی نماز پڑھ کے ظہر تک سوتا رہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو اس طرح ترتیب سے آخری عشرے کی راتوں میں عبادت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شب قدر کی عبادت سے مالا مال کر دیں گے۔
اور ان راتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو اپنے لیے اور پوری امت کے واسطے۔ تو یہی آپ کی خدمت میں درخواست اور عرض ہے کہ رمضان کے 19 روزے پورے ہونے آئے اور اب تیسرا اشرا شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس میں کوئی بھی رات شب قدر ہے، اللہ نہ کرے رمضان پورا ہو گیا اور مغفرت نہیں ہوئی تو وہ جبریل امین کی خطرناک بددعا ہے۔ اسی لیے اس تیسرے عشرے کے اندر خوب محنت کر لو، خوب کوشش کر لو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے بقیہ دن زیادہ سے زیادہ عبادات میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، راتوں کو جاگ کر اللہ کے سامنے دعا مانگنا اور استغفار اور گر گرانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ شب قدر کی عبادت کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یا ذا الجلال والإکرام، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ رمضان کے جتنے دن اور جتنی راتیں باقی ہے اس کی قدر عطا فرما، شب قدر کی عبادت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ لغویات اور وقت کو ضائع اور برباد کرنے سے ہماری حفاظت فرما، پورے عالم کے ایمان والوں کے اوپر رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما، ہماری مکمل مغفرت فرما، ہماری مکمل مغفرت فرما۔ جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما، جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما، جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ جنت الفردوس عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ حلال برکت والی روزی عطا فرما، عمر میں علم میں تقوی میں اخلاق میں برکت عطا فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔